اسلام آباد کے اندر یونیورسٹیاں اور کالجز خاص حصوں کے اندر کسی ممکنہ تھریٹ کے پیش نظر وہ بند کر دیے گئے. خدشہ یہ تھا کہ شاید یہ رد عمل ہوگا باہر سے آنے والے جو گھس بیٹھی ہیں ان کی طرف سے کوئی اٹیک وغیرہ کریں گے. یہ رد عمل جو ہے جو ایران کی ریاست کے ساتھ تو معاملات طے ہو گئے، لیکن یہ جو ان گروپس کی طرف سے تھریٹس آ رہی ہیں یہ کتنی ٹف ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، جب ایسی انوائرمنٹ ہو، آپ کی انٹرنل فالٹ لائنز ہوں، آپ الیکشنز کو اپروچ کر رہے ہوں، تو جتنی بھی ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہوتی ہیں وہ ایسی اپرچونیٹیز کو اویل کرنا چاہتی ہیں. تو جو تھریٹ الرٹ بھی جنریٹ ہوئی تھی وہ اسی طرح کی کوئی انفارمیشن کے بیس پہ تھی کہ دیر آر پلیئرز کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی سیبوٹیج ایکٹیویٹی، کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کو جنریٹ کیا جائے اور کوئی ایسا واقعہ کیا جائے جہاں سے ایک ہیوک کی سچویشن کریٹ ہو. تو یہ ون آف تھریٹ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنل جو کانفلکٹ ہے یا ممکنہ طور پر دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ ایران پاکستان کا جو سپیٹ ہوا تو اس کے پس منظر میں اوپر جا سکتے ہیں؟ ہم پینک نہیں کریٹ کرنا چاہتے لیکن ایک ریئلسٹک اسسمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. اچھا، مجھے اس پہ لگتا ہے کہ شاید یہ تو انٹیلیجنس اسسمنٹ فیوچر میں جو ہمارے پاس آئے گی اس کی بنیاد پہ پروجیکشن ہوگی، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ویزیبلٹی ہے، چیزیں کنٹرول میں ہیں، اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی جو فنکشنالٹی ہے وہ رائٹلی پلیسڈ ہیں، اور امید ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسی چیزیں آ رہی ہوں گی تو دے ول بی تھاٹڈ. نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر کی طرف چلتے ہیں. اپنے طالبان افغانستان کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، ہم مسلسل وہاں سے ہونے والے واقعات کے اوپر ہماری وہی پوزیشن ہے کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، وہاں پر نیٹ ورک آپریٹ کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی وہاں پر موجود ہے، سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے ہوتے ہیں، پولیٹیشنز پر حملے ہوتے ہیں، بزنس مین پر حملے ہوتے ہیں. تو ہم نے ایک بہت لمبا چوڑا مقدمہ جو ہے اپنا ریاست کے سامنے کے بہاف پر پیش کیا ہے، اور شاید پہلی مرتبہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ہم نے طالبان کے حوالے سے یہ باتیں اتنی واضح انداز سے کی. اس سے پہلے کبھی یہ بات نہیں ہوئی. تو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ایران کی طرف سے ان میزائلز کے اوپر ہمارا رد عمل یہ ہے تو جو اتنی بڑی سینکچریز افغانستان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اس کو ہم ٹیکل اس طریقے سے کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، اس میں جو ملٹری آپشنز ہیں وہ اس پہ ہمیشہ غور و فکر ہوتا رہتا ہے، اور ظاہر ہے آپ اپنے پورے انوائرمنٹ کو اسیس کر کے اپنا رسپونڈ میکانزم رکھتے ہیں. ایک تو شاید افغان ریاست اس وقت نان فنکشنل ریاست کے طور پہ اگر اس کو لیا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا. مطلب ان کے پاس کوئی فنکشنل ایئر فورس نہیں ہے، ان کی کوئی ایئر کیپیبلٹیز نہیں ہے، نان اسٹیٹ ایکٹرز کا انفلوئنس ہے، اور ایک وہ ایملگمیشن آف گروپس ہے، اور انہوں نے کنٹرول آف دا گورنمنٹ لے لی ہے. لیجیٹمیٹ گورنمنٹ بھی نہیں ہے، فورسفل کنٹرول آف دا گورنمنٹ لی ہے. اب جب ایسی اینٹی کے ساتھ آپ نے انٹرٹین کرنا ہو یا انکاؤنٹر کرنا ہو تو وہ اس کے پیمانے شاید تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نقصان کا تخمینہ ہے شاید اس طرف سے زیادہ آ رہا ہے ہماری طرف. جی، اعداد و شمار بھی یہی بتاتے ہیں. اعداد و شمار بھی یہی بتاتے ہیں. اس کا پولیٹیکل امپیکٹ بھی ہے، اگر آپ الیکشن کے ماحول کو بھی دیکھ لیں تو وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. ایبسلیوٹلی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب آپ کو اتنے ملٹیپل لیئرز ہو اور ایک سنگل سینٹرل اتھارٹی نہ ہو، جس کا اشارہ میں ایران کی جانب کر رہا تھا کہ وہاں پہ ایٹ لیسٹ سنگل اتھارٹی، سینٹرل اتھارٹی موجود ہے، اسٹیٹ انٹیکٹ ہے، اسٹیٹ کی انٹینٹ کا آپ کو پتہ ہے، اسٹیبلشڈ چینلز موجود ہیں، تو وہاں پہ نسبتاً انٹریکٹ کرنا، انکاؤنٹر کرنا آسان ہوتا ہے. افغانستان کی سچویشن تھوڑی سی کمپلیکس ہے اور وہ کمپلیکیشنز کریٹ کرتی ہے. پکتیا میں کوئی اور انفلوئنس میں بیٹھا ہے، قندھار میں کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، نارتھ میں کسی اور کا ایریا آف انفلوئنس ہے. سینٹرل اتھارٹی اس طریقے سے اپنے آپ کو ایگزرٹ نہیں کر پا رہی ہے، جو کہ جب بھی ہم ان کے ساتھ گفتگو میں انگیج ہوتے ہیں یا پالیسی سازی میں ان کے متعلق سوچتے ہیں تو یہ تمام فیکٹرز مد نظر ہوتے ہیں. ہیونگ سیڈ دس، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آپشن سارے کھلے ہوئے ہیں، اور قطعاً نو وے کہ پاکستان کی سوورینٹی، پاکستان کے سنگل سٹیزن کی لائف کو اگر کوئی کسی قسم کا تھریٹ ہوگا، ہم ہر قسم کے آپشنز ایکسرسائز کر سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ آپ کو بڑے واقعات کی یاد دہانی کروا دیتا. تو ایران کے ساتھ جو واقعہ ہوا تو ہمیں سمجھ یہ آئی کہ ہندوستان کے ساتھ معاملات تو ہیں ہی. افغانستان کی سچویشن آپ نے خود فرما دی، ایران کے ساتھ بھی یہ ہوا، چلیں کنٹین ہو گیا، لیکن ظاہر ہے اب ہماری ویجیلنس کا لیول زیادہ ہوگا.
پھر ایک اندرونی ٹیررزم کا خطرہ ہے جو ہر وقت موجود ہوتا ہے، اور پھر ڈس انفارمیشن بھی چلتی ہے، کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے. تو یہ 5 فرنٹ کا ایک تھریٹ سیناریو بنتا ہوا نظر آتا ہے. تو آپ کی جو انگیجمنٹ تھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر، وہ کیا صرف ایران اسپیسیفک تھی یا یہ پورا ہولسٹک آپ نے ایک ویو لیا سیکیورٹی؟ دیکھیں ہولسٹکلی بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں. اس اسپیسیفک میٹنگ میں تو ظاہر ہے وہ ایران اسپیسیفک ہی تھا، وہ ایجنڈا بیس تھا، لیکن ہولسٹکلی بھی یہ وقتاً فوقتاً یہ تمام اسسمنٹ ہوتی ہے، اور اس انوائرمنٹ کو جو ہے نا اس کے متعلق گفتگو ہوتی ہے، اور مختلف انسٹیٹیوشنز اپنی انپٹس دیتی ہیں. جو بیسٹ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ 24 کروڑ لوگوں کا یہ ملک جو اس قسم کے ہاسٹائل انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے، دے شوڈ فیل کانفیڈنٹ کہ ایکسٹرنل ایگریشن کی قطعاً کوئی نہ گنجائش ہے، نہ کسی میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ آ کے روند کے چلا جائے. دس از ناٹ دیئر. دا ڈیفینس فورسز آر انٹیکٹ، دے آر فنکشنل، اور جو پریپیئرڈنس کا لیول ہے وہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہے، اور وہ ہمارے رسپانسز سے اسٹیبلش ہوا ہے، اور میرے خیال میں اس کی میسیجنگ اکراس دا گلوب تمام جگہوں پہ گئی ہے. ایک ہم نے یہ بھی چیز نوٹ کی ہے جو میرے خیال میں ذاتی رائے میں اچھی چیز ہے، کہ ہم نے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ ڈھول ڈھمکا نہیں کیا، ہم نے لائنائز اس کو نہیں کیا، ہم نے بتا دیا ہم نے کیا کیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ دوبارہ کریں گے تو ویسے ہی ہوگا، نہ کریں تو بہتر ہے، اور ہم آگے چلنا چاہتے ہیں. ہندوستان کا میڈیا میں دیکھ رہا تھا، ہندوستان کی میڈیا میں ہمارے میڈیا کی نسبت تو وہ نیکسٹ لیول کے اوپر تھے کہ جی حملہ کر دیا اور بگاڑ دیا اور وہ دھوئیں دھوئیں ہر طرف. یہ ڈیلیبریٹ پالیسی تھی کہ ہم نے اس کو بہت زیادہ پلے اپ نہیں کرنا، یا کیا؟ ایوری تھنگ واز مالڈ اوور. تمام چیزوں کے متعلق ارکریزی کی گئی تھی، سوچا گیا تھا، سمجھا گیا تھا. ایک ایک لفظ جو فارن آفس کی اسٹیٹمنٹ میں ریلیز ہوا ہے اس پہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ گھنٹوں گفتگو ہوئی ہے تو شاید میں غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں. میڈیا پہ جو نیریٹو جانا تھا، انفارمیشن کے ڈومین میں جو ہونا تھا، جو ہاسٹائل جس کا اشارہ آپ کر رہے ہیں اینٹیٹیز کی طرف، جو کہ انڈیا ہے اس کیس میں، وہاں سے جس طرح کی فرینزی کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کے متعلق سوچا گیا تھا، اور پلیئرز جو اسپائلرز ہیں ان کو مد نظر رکھا گیا تھا، اور ایک بہت ویل تھاٹ پوسٹ ایونٹ مینجمنٹ بھی گئی ہے. تو یہ ڈیلیبریٹ پالیسی ہم نے. اب آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ از اٹ سیٹلنگ ڈاؤن؟ امبیسڈرز نے واپس آ جانا ہے، اور اس کے بعد فارن منسٹر کا دورہ بھی ہے ایران کے. از اٹ سیٹلنگ ڈاؤن، یا آپ کے خیال میں اب ڈیمیج لمٹ کر رہے ہیں فی الحال؟ دیکھیں ڈیزائر دونوں جانب سے ڈی اسکیلیشن کی تو موجود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس ڈیزائر سے پہلے میرے خیال میں پاکستان نے جو ڈیمونسٹریٹ کیا، جس طریقے سے رسپانس کیا، دیٹ واز اے میسج ٹو دا ہول آف دا ریجن. اٹس ناٹ جسٹ فوکسڈ آن ایران. یو ہیو فرینڈز اینڈ فوز ان دا ریجن. آپ کی کیپیبلٹی پہ، آپ کے انٹینٹ پہ اگر کوئی آپ کی سورینٹی کو وائلیٹ کرے گا، وہ انٹینٹ آف دا اسٹیٹ ہیز بین ٹرانسلیٹڈ، اینڈ دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. اینڈ آئی گیو آل دا کریڈٹ ٹو دا ملٹری لیڈرشپ، پرٹیکولرلی چیف دا آرمی اسٹاف جنرل ناصم جو تھے، انہوں نے جو اونس اس ڈیسیجن میکنگ میں اپنے اوپر لیا، اور میجرڈ رسپانس، کوئک رسپانس، سوئفٹ رسپانس ود ان ٹائم. آئی تھنک سو دیٹ واز این امپیکیبل ایکٹ، اور وہ اب تاریخ کا حصہ بن گیا ہے. اینڈ آئی فیل بائی اینڈ لارج پوری نیشن کی سپورٹ، ڈسپائٹ آر پولرائزڈ پولیٹیکل انوائرمنٹ، سپورٹ آئی اس ڈیسیجن کے پیچھے. کچھ سجیشنز ہم نے دیکھیں، کچھ سفارتکاروں کی طرف سے آئے، ریٹائرڈ سفارتکاروں کی طرف سے، ایک آدھ جماعت کی لیڈران کی طرف سے بھی بات چھڑی کہ کیا رسپانس نہ دینا، اس قسم کا جس قسم کا کائنیٹو ہم نے رسپانس دیا وہ ہمارے لیے آپشن تھی. چونکہ آپ نے میٹنگز دیکھی ہیں، آپ نے بریفنگز لی ہیں، آپ کے پاس بیک گراؤنڈ نالج سارا ہے. واز دیر ایور این آپشن کہ ہم نہ رسپونڈ کرتے، کسی اور طریقے سے بات کرتے؟ میرے خیال میں یہ قطعاً کوئی آپشن نہیں تھی. اس کو ڈیلیبریٹ کیا گیا، اور اگر آپ دیکھیں گے کہ ارلی 24 آورز جب ان کی طرف سے اٹیک ہوا، اس کے بعد بھی تمام چیزوں کو مانیٹر کیا گیا، کس طرح کے پولیٹیکل رسپانسز دوسری جانب سے بھی آ رہے تھے، پبلک سٹیٹمنٹس بھی آ رہی تھیں. اور ابو آل دیٹ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کا جو بیہیویئر ہے اس کو ڈٹرمن کر رہے تھے. لوگ بڑے واچفل تھے، پورے کا پورا ریجن واچفل تھا، گلوبل
آئی سائٹ جو ہے نا وہ آپ پہ فکس تھی. تمام لوگ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کس طرح بیہیو کرے گا if its territory is attacked. You are a responsible nuclear country with the 8th or 9th largest defense forces in the world, اور کوئی آ کے آپ کو اٹیک کر کے چلا جائے اور آپ خاموش رہیں تو میرے خیال میں یہ کبھی بھی آپشن نہیں ہوتا. یہ آپشن ڈسکس ہی نہیں ہوا، نہ ہی ٹیبل پر کبھی یہ تھا. ناٹ ایٹ آل. آپ نے کہا کہ ریجن میں بھی پیغام دیا ہے، تو ہم نے کس کو پیغام دیا؟ اپنے دوستوں دشمنوں دونوں کا ذکر کیا. آف کورس انڈیا. اور میرے خیال میں یہ ذرا مشکل فیصلہ اس سے زیادہ اس لیے تھا کہ اگر انڈیا کی طرف سے ایسی وائلیشن آتی ہے تو وی ہیو گٹ آلویز کلیئرٹی آف تھاٹ کہ ہم نے اس کو ریٹیلیٹ کرنا ہے، رسپونڈ کرنا ہے اور ایکول کوائنز میں کرنا ہے. لیکن ایران کے ساتھ آپ جانتے ہیں ایران کو ایک عراق کے ساتھ صورتحال رہی کو 7-8 سال مور اور لیس عراق کے ساتھ ان کی جنگ تھی، لیکن اس کی پشت پہ پوری عرب دنیا، پوری مغربی دنیا بھی مور اور لیس کھڑی تھی. اس کے باوجود پاکستان کے بارڈر کے طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی ایران کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈسپائٹ دیٹ اگر ان دنوں میں آپ دیکھیں کہ ہماری اپنی کلوز الائنمنٹ جو ہے وہ مغربی دنیا کے ساتھ تھی. ہم افغانستان کے اندر سوویت پریزنس کو کرٹیل کرنا چاہ رہے تھے، عرب دنیا ہمارے قریب تھی، لیکن ہم نے اپنی اسٹریٹجک الائنمنٹ کبھی بھی اس طریقے سے نہ رکھی کہ جو ایران کے لیے تھریٹ کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے. تو ایسے میں ایسے ملک سے جس کو ہم اسلامی برادر ملک سمجھتے تھے، ابھی بھی سمجھتے ہیں، وہاں سے جب اس قسم کا اٹیک آئے تو یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کا جواب کیسے دیں گے آپ. اینٹیسپیٹ نہیں ہم کر رہے تھے پولیٹیکلی اور جرنلسٹیکلی، بلکہ آبزرورز بھی اس میں شوق میں تھے. ایران کی طرف سے اس قسم کی حرکت کا ہونا، اس کو بظاہر بہت تجزیہ کیا گیا ہوگا کہ کیوں کیا انہوں نے. آپ کی اسسمنٹ کیا ہے بیسڈ آن آل دوز بریفنگز دیٹ یو ہیو ہیڈ کہ کیا واٹ از ایک تھیری یہ ہے کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ نیچے سے کوئی مقامی طور پر انہیں ڈیسنٹرلائز کیا ہوا تھا، بارڈر کے اندر سچویشن تھی، انہوں نے میزائل داغ مارے، یہ جانے بغیر کہ اس کے نتائج کے نکلتے ہیں. دیکھیں اگر اس تھیوری کو ہم ایکسیپٹ کر لیں تو یہ ایرانین سٹیٹ کے اوپر بذات خود بڑے سوالات اٹھا دیں گے کہ اتنا بڑا ڈیسیجن کہ ایک نیوکلیئرلی اکوپڈ ملک پہ نیچے سے کوئی حملہ کر دے اور اوپر کی لیڈرشپ جو ہے نا وہ آبلیون ہو اس سے. تو میں پرسنلی تو اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا ہوں، نہ میں اس کا قائل ہوں. سو دس از آؤٹ کہ یہ میرا نہیں ڈیسنٹرلائزڈ اٹیک نہیں، میرا نہیں خیال کہ دوسرا اس سے زیادہ خطرناک وچ مینز اٹ وینٹ آل دی وے ٹو دی ٹاپ. نہیں، وہ زیادہ خطرناک نہیں ہے. اس میں ایٹ لیسٹ آپ کو اسٹیٹ اینٹی جو ہے نا وہ یکسوئی کے ساتھ نظر آتی ہے، اور جب یکسوئی کے ساتھ ہو تو بعض اوقات غلط فیصلہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ٹھیک تو فیصلہ. ایرانی ریاست کے فیصلہ ساز قوتوں نے یکسوئی کے ساتھ ایک غلط فیصلہ کیا. آف کورس ہمارے اینگل سے ہم تو اس کو غلط سمجھ رہے تھے، تبھی وہ جواب دیا گیا. اگر ہم اس کو درست سمجھتے تو ہم چپ کر جاتے. لیکن ان کے اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو واٹ ور دے ٹرائنگ ٹو ڈو، یہ بہت بڑا سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے. ہمارا اپنا ویو اور ہماری اپنی اسسمنٹ یہ ہے کہ ڈیفائز آل لاجک. ہمیں سمجھ نہیں آئی، تمام میکینزم موجود تھے، چینل آف کمیونیکیشن اوپن تھے، ان کے جتنے بھی کنسرنس تھے وہ مڈ ٹیئر سے لے کے ٹاپ ٹیئر تک. اس دورانیے میں آپ کو پتہ ہے ڈاووس میں میری ان کی فارن منسٹر کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. وہ ایک آڈ سچویشن بھی تھی، ادھر سے وہ تصویریں چھپ رہی ہیں، ادھر سے یہ خبریں آ رہی ہیں، اور بیچ میں یہ بھی ایک سجیشن آئی کہ ہماری مرضی سے ہوا، پھر وہ غلط خبر ثابت ہوئی. ویری آکورڈ سچویشن فار یو ایز ویل. دیکھیں میں نے انیشل رسپانس کو اس میں اس لیے کوائٹ رکھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جب وار لائک سچویشن ہو آپ ڈس انفارمیشن جو ہے نا وہ ہیوک پلے کرتی ہے. تو بہت سارے لوگ مجھے پش کر رہے تھے کہ میں پبلک سٹیٹمنٹ دوں، اور میں نے اس کو ڈیلیبریٹلی اوائڈ اسی لیے کیا تھا کہ جب ہمارا کیلیبریٹڈ رسپانس آئے گا تو وہ رسپانس بذات خود وہ ہمارے ارادے کا اظہار ہوگا، جو ہو گیا.